بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے روس کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں 3 روزہ جوائنٹ ایکسرسائز کل پیر کے دن سے شروع ہو رہی ہے، جس کا اہتمام فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے قطر کی سیکیورٹی کی تیاریوں کے ضمن میں کیا گیا ہے. آج قطر میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 2021 منایا گیا. یہ دن ہر سال نومبر کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے. اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 127 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,38,844 ہو گئی ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے روس کے سفیر نور محمد کولوف نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں. ملاقات کے دوران باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب اسم امیر نے روس کے سفیر کو دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں ان کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا. صاحب اسم امیر نے سفیر موصوف سے ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں دوست ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں جو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے قائم کی گئی سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، 3 روزہ وطن نامی جوائنٹ ایکسرسائز کل پیر کے دن سے شروع ہو رہی ہے. یہ ایکسرسائز 14 دوست اور برادر ممالک کے تعاون سے کی جا رہی ہے، جس میں قطر کے ملٹری، سول، تنظیمی اور سروس اتھارٹیز کے حکام شریک ہوں گے. اس ایکسرسائز کا اہتمام دنیا کے کھیلوں کے سب سے اہم ایونٹ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے قطر کی سیکیورٹی کی تیاریوں کے ضمن میں کیا گیا ہے. واشنگٹن میں چوتھے قطر امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے فریم ورک کے تحت قانون نافذ کرنے اور دہشت گردی سے نمٹنے میں پارٹنرشپ کے مقصد کے لیے ایک میٹنگ منعقد ہوئی ہے، جس میں مشترکہ دلچسپی کے سیکیورٹی سے متعلق امور زیر بحث آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس کے اختتام پر دونوں ملکوں کے درمیان ویزوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے. قطر کی جانب سے وزارت داخلہ میں بین الاقوامی تعاون کے شعبے کے ڈائریکٹر میجر جنرل انجینئر عبدالعزیز عبداللہ الانصاری، جبکہ امریکہ کی جانب سے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے شعبے کے انڈر سیکرٹری رابرٹ سلور نے مذکورہ معاہدے پر دستخط کیے. گلوبل ایجوکیشن سے متعلق اجلاس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ختم ہو گیا ہے، جس کا افتتاح فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کیا تھا. اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بطینہ بنت علی الجابر النعیمی نے کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ایجوکیشن کے شعبے میں قطر کی نمایاں ترین کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست قطر نے پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے. خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے لیے عرب بیورو آف ایجوکیشن کے ممبر ملکوں کے وزرائے تعلیم کے دوسرے مشاورتی اجلاس میں بھی وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بطینہ بنت علی الجابر النعیمی نے قطری وفد کی قیادت کی، جس کے دوران اس کے ایجنڈے میں شامل کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے لیبیا کے وزیر تعلیم ڈاکٹر موسیٰ المکریف اور لبنان کے وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر عباس الحلوی کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی، جن میں تعلیم کے شعبے میں تجربات کے تبادلے اور درس و تدریس کے بہترین طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. آج قطر میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے
2021 منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا سلسلہ سن 1991 میں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا میں ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مرض میں خطرناک حد تک اضافے کے پیش نظر شروع کیا تھا۔ یہ دن ہر سال نومبر کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے انعقاد کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن HMC، پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن اور سدرا میڈیسن نے تعاون کیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے وزارت صحت اپنے پارٹنرز کے تعاون سے رواں ماہ نومبر کے مہینے میں مختلف ایکٹیویٹیز آرگنائز کرے گی، جن کا مقصد عوام کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مرض کے بارے میں آگہی اور مفید معلومات فراہم کرنا ہے۔ قطر اسلامک بینک QIB کو دنیا کے 500 مضبوط ترین بینکوں کے لیے ایشیائی بینکرز کی سن 2021 کی درجہ بندی میں مشرق وسطی کا چوتھا مضبوط ترین بینک اور دنیا کا دوسرا مضبوط ترین اسلامک بینک ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران QIB کی مضبوط اور مستحکم مالی کارکردگی اور عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والے چیلنجز کے باوجود کاروبار کو اچھے انداز سے چلانے کی صلاحیت کے پیش نظر QIB کو یہ درجہ دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 124 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 105 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 19 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 127 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,38,844 ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت ملک کے اندر ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد ٹوٹل آبادی کے 84.8% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں۔ دریں وزارت صحت نے قطر کی ٹریول پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس پر کل پیر کے دن سے عمل درآمد ہوگا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق اس ٹریول پالیسی میں مصر اور سوڈان کو الٹرا ریڈ اور متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور ترکی کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں پولیس نے 26 ماؤ ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں ملیٹنٹس کا ایک ٹاپ لیڈر بھی شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس اور ملیٹنٹس کے درمیان ایک گھنے جنگل میں جھڑپ ہوئی جو 10 گھنٹے تک جاری رہی۔ یاد رہے کہ ماؤ ملیٹنٹس گزشتہ کئی دہائیوں سے حکومت کے خلاف مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے جنوبی صوبے فارس کے شہر جویان کے مضافات میں زلزلہ آیا ہے، جس سے 4.5 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مراکش کے ساحلی سمندری علاقے البوران میں بھی 4.1 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے۔ ان میں کسی قسم کے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ ایکواڈور میں ایک جیل کے اندر تشدد کے واقعات میں کم از کم 68 قیدی ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ واضح ہے کہ مذکورہ جیل میں 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس نوعیت کے تشدد کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن UEFA نے قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کو بطور مہمان یورپی کوالیفائرز میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ قومی فٹ بال ٹیم کو گروپ A کے میچ ڈے 9 میں جمعرات کے روز بیلگراد کے راجکو میٹرک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سربیا کی ٹیم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قومی فٹ بال ٹیم عرب کپ کے لیے تیاریوں کے پیش نظر یورپی کوالیفائرز کے فائنل راؤنڈ کے گروپ A میں عراق، عمان اور بحرین کے ساتھ شرکت کرے گی۔ عرب کپ ٹورنامنٹ اپنی تاریخ میں دوسری مرتبہ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن فیفا کی نگرانی میں قطر میں منعقد ہوگا، جس میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں جو اس وقت دبئی میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے ہیں۔ آج کے اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی جارحانہ بیٹنگ میں صرف 32 گیندوں پر 50 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ مجموعی طور پر 48 گیندوں پر 85 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں۔ میچ اس وقت جاری ہے، جس کی تفصیلات تھوڑی دیر بعد
پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ میں پیش کی جائے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر سے روس کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں